اس وقت وار چل رہی ہے، یہ ایجوکیشن وار ہے، تو وہ اپنے ایجوکیشن کو فوکس کریں، ایجوکیشن پہ توجہ دیں، نہ کہ زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگائیں۔ مولانا سلطان رئیس صاحب ہمارے بھائی ہیں، حلقے کے اندر کام کر رہے تھے، تو کمیٹی نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، ہم نے سر تسلیم خم جو فیصلہ مانا بھی، اور مولانا سلطان رئیس صاحب کو ہار پہنا کر باقاعدہ ان کی کمپین بھی کی۔ ہم نے اکثر ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جس نے وقتی تو اپنا فائدہ اور مفاد سوچا، لیکن عوام کے مفاد کے حوالے سے اس نے کوئی ایسا خاص خاطر خواہ کوئی کام نہیں کیا۔ پورے حلقے کے اندر بچے سے لے کر بڑے تک سب کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ مذہبی جنونیت کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں نہ اس طرح ہو کہ اس بار اس حلقے کو فری ہینڈ دیا جائے۔ حاجی صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا، وہ ایک نظر کرم ہمارے حلقے کی طرف بھی کریں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایم این کے خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد ندیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، گلگت بلتستان کی سیاست کے اندر بہت ہلچل ہمیں دیکھنے کو ملی۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی جو پارٹیاں تھیں ان کو چھوڑ کے نئی پارٹیوں کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ آج کل ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاک کی باتیں آ رہی ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر سیاست میں فیسز کا چینج ہونا یا پارٹیوں کا چینج ہونا یہ ایک نارمل بات ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ان ٹرانزیشن سے ہمیشہ حلقے کی عوام یا حلقے کے اور علاقے کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ بالخصوص گلگت شہر کی ہم بات کریں تو یہاں پہ دو حلقے ہیں، حلقہ نمبر 1 اور حلقہ نمبر 2۔ اگر ہم ان دونوں میں فزیکلی ڈیفرنس دیکھیں تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ دونوں ہی حلقے گلگت بلتستان کے جو شہر ہے اسی کے حلقے ہیں، نوائی علاقے دونوں میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے خاص کر گلگت بلتستان جو حلقہ نمبر 1 ہے اس کی سیاسی محرومیاں، آنے والے اگلے الیکشن تک سیاسی صورتحال اور جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب آصف عثمانی صاحب کو۔ سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 2008 سے لے کے ابھی تک تقریباً چوتھا چیف منسٹر جو ہے وہ تبدیل ہوا، لیکن ہمارے حلقہ نمبر 1 کی جو محرومیاں تھیں وہ دن بدن ان میں اضافہ ہوا ہے، ہمیں کوئی اس میں کمی نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، جی ایم این کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میرا پوائنٹ آف ویو عوام تک پہنچانے کے لیے اس کیمرے کی آنکھ کے ذریعے کردار ادا کیا۔ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا حلقہ نمبر 1 کے حوالے سے۔ 4 پوزیشنز ایسی ہیں صوبے کی چیف ایگزیکٹو گزرے ہیں، لیکن حلقہ 1 آج بھی محرومیوں کا شکار ہے۔ بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حلقہ جو سفر ہو رہا ہے اس کی مین وجہ ہمارے حلقے کے اندر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی جنونیت کے حوالے سے جو ایشو شروع سے چلتا آ رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے اکثر ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جس نے وقتی تو اپنا فائدہ اور مفاد سوچا، لیکن عوام کے مفاد کے حوالے سے اس نے کوئی ایسا خاص خاطر خواہ کوئی کام نہیں کیا، ڈیلیور نہیں کیا۔ لیکن یہاں میں ایک بات آپ سے ضرور عرض کرتا چلوں کہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے میں کسی کے کردار پر انگلی بالکل بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اب جو چونکہ چیف منسٹر صاحب آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں خالد خورشید صاحب بہت کمپیٹنٹ تھے، ہم امیدیں وابستہ تھیں، بے شمار بار ہم نے اپروچ بھی کیا اس حوالے سے کہ ہمارا حلقہ ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے سیکٹر کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں، چونکہ میرے حلقے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور دراز علاقے ہیں، بہت بیکورڈ ایریا ہے، کارگاہ ہے، نلتر ہے، بارگو شروٹ سیکیوٹ، وہاں ہیلتھ کی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہم اس چیف منسٹر سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ اچھا ڈیلیور کر پائیں گے۔ آپ نے خود ابھی کہا کہ اس حلقے کو ہمیشہ سے فرقہ وارانہ جو جنونیت ہے اس کا ہمیشہ سے حصہ بنایا گیا ہے۔ ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا کہ اس حلقے میں ایک الیکشن سے پہلے ایک سلیکشن کی گئی، جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس سے الیکشن سے پہلے ہی بندوں کو نومینیٹ کیا گیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس حلقے میں اس طرح کی سلیکشن الیکشن سے پہلے نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ پچھلی دفعہ اس کمیٹی کے سلیکشن میں آپ اس کے حصے دار تھے؟ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں اگر ہم کوئی انکار کریں تو عوام کو بلا وجہ جو ہے نا ایک دھوکہ دینے والی بات ہوگی۔ پچھلی بار جو کمیٹی بنی تھی میں اس کا رکن بھی رہا، میں اس کمیٹی میں رہا، باقاعدہ میں اس کمیٹی میں ایز اے کینڈیڈیٹ کے طور پہ میں کیا، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے، چونکہ میرا ایک مزاج ہے شروع سے کہ پریکٹیکل جو ورک ہوتا ہے اس سے بندے کو امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز عوام اور کمیٹیاں جو بھی ہوں سیاست میں، حلقہ انتخاب میں جیتنے کے لیے بندہ ہر فورم کو استعمال کرتا ہے۔ تو میں اس فورم میں گیا، اس فورم میں جانے کے بعد مجھے بڑی امیدیں تھیں، لیکن فیصلہ کسی اور کے حق میں ہوا، اور میں آپ کے کیمرے کی آنکھ کے سامنے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ مولانا سلطان رئیس صاحب ہمارے بھائی ہیں، حلقے کے اندر کام کر رہے تھے، تو کمیٹی نے ان کے حق میں فیصلہ دیا،
ہم نے سر تسلیم خم جو فیصلہ مانا بھی اور مولانا سلطان رئیس صاحب کو ہار پہنا کر باقاعدہ ان کی کمپین بھی کی۔ سر آپ نے خود کہا کہ یہی جو فرقہ وارانہ جو جدیدیت ہے یہ ہمارے حلقے میں ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو حلقہ نمبر 1 کی ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جو ہے نا صحت کی سہولیات کے حوالے سے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس حلقے کو فری رکھا جائے تاکہ جو بھی بندہ کوئی بھی الیکشن میں آئے تو وہ اپنے جو کام کیے، ڈیلیورنس کی ہے، اس کی بنا پہ آئے، اپنے منشور کے حوالے سے آئے، حلقے کے لیے، عوام کے لیے کوئی جو ہے نا وہ خاص کوئی مینڈیٹ لے کر آ جائے، کوئی ماسٹر پلان لے کر آ جائے تاکہ حلقے کے عوام کی جو زندگیاں ان میں آسانی پیدا ہو؟ کیا آپ اگلی دفعہ بھی اس کمیٹی کا حصہ رہیں گے؟ آپ نے بڑی بہترین بات کی۔ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میرے خیال سے سیاست میں جو ہے نا بندے کو اپنے کام کے کردار اور قابلیت کی بنیاد پر اس کا انتخاب ہوتی ہے، بہتر رہتا ہے۔ اگر ہم کسی اور فورم کا سہارا لیں تو میرے اندازے کے مطابق ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایک ادنا سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادتی ہوگی۔ آپ نے بات کی کہ ہم جس فورم کا انتخاب کرنے جاتے ہیں اس سے پورے حلقے کی عوام سفر ہوتی ہے۔ بالکل، اس سے اس لیے سفر ہوتی ہے کہ جس کا بھی انتخاب ہوتا ہے وہ ون سائیڈڈ ہو کر کام کرتا ہے، جس سے پورے حلقے کے اندر ایک ڈسٹربنس اور پورے حلقے کے اندر بچے سے لے کر بڑے تک سب کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ مذہبی جنونیت کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں نہ اس طرح ہو کہ اس بار اس حلقے کو فری ہینڈ دیا جائے۔ دیکھیں میں یہاں چیز آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، چونکہ بات کرنے سے پہلے زبان کہتے ہیں نا کہ وہ کمان سے نکلے ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ 2020 کے الیکشن کے بعد میں عوام کی خوشی غمی میں، اور کوئی دفتر ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں عوام کے لیے مشکلات ہوں، دن رات چوک چوراہوں پر میں نے پریکٹیکل طور پہ جو ہے نا اپنا حلقہ خالی نہیں چھوڑا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے، آئندہ بھی میری یہی کوشش ہوگی کہ اپنے حلقے کے اندر جو مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے اچھا ڈیلیور کرنے کے لیے میں پورا کردار ادا کروں گا، اور میں امید بھی کروں گا انشاءاللہ العزیز اس بار حلقے کے اندر جو ہے عوام بھی اس شخص کا انتخاب کرے گی جو ان کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے۔ بالکل ہونا بھی ایسا چاہیے سر کہ حلقے کے اندر عوام اس بندے کو اپنا مینڈیٹ دے جو نہ کہ صرف الیکشن کے دنوں میں عوام کے درمیان نظر آئے بلکہ پورے 5 سال ہیں اس کے ان 5 سالوں میں عوام کے اندر نظر آئے۔ ہمارے حلقے سے جو حلقہ نمبر 1 ہے، جو کہ میں خود بھی اس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے حلقے سے ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی پچھلے ادوار حفیظ رحمان صاحب کے دور میں ڈپٹی اسپیکر رہے، اس دور میں اپوزیشن لیڈر ہمارے حلقے سے آیا، پھر بھی ہمارے حلقے کے جو سیاسی محرومیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلقہ نمبر 1 کے کیا مسائل ہیں جن کے آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو پریورٹی بیس پہ حل کرنا چاہیے؟ اگر کل کو عوام آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے تو آپ کی کیا پریفرنسز ہیں اس حلقے کے اندر؟ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا۔ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اللہ پاک نے جس کو پہلے موقع دیا اس نے اپنے بساط اور اپنی گنجائش کے مطابق یقیناً ڈیلیور کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے اگر خیر کی اور اگر عوام نے موقع دیا، اللہ پاک نے خیر و برکتوں والا معاملہ کیا، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ دیکھیں میرے حلقے کے اندر میں نے پہلے گزارش کی ایجوکیشن، ہیلتھ، اس حوالے سے ہم بہت سفر ہیں۔ میں اپنی عوام کے لیے کوشش کروں گا۔ دیکھیں جابس کی اپرچونٹیز تو تبھی آئیں گی کہ اگر میں کوئی ایسا پروجیکٹ اپنے حلقے کے اندر لاتا ہوں، ڈیولپمنٹ ہوگی تبھی میں اپنے حلقے کے لوگوں کو جابس بھی دے سکوں گا۔ اب فرد واحد ہونے کی حیثیت سے میں گزارش کرتا چلوں، حلقے کے ہر بندے کو جاب دینا میرے خیال سے کسی پولیٹیشین کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، اگر ہم مجھے اللہ پاک نے موقع دیا تو ہیلتھ کے سیکٹر میں ہم کام کریں گے۔ ایجوکیشن، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر آپ ریشو اٹھا کے دیکھیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے جی بی کا الحمدللہ ایک مقام ہے، اور یہ ٹیلنٹ ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے ہم اس ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں۔ میں ایک چیز بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارا جوان جو ہے وہ CSS کرتا ہے۔ آپ جیسے ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے سیاستدان کے دروازے پر آتا ہے، وہاں اس کو آدھا پونا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے ساتھ لے کر کسی آفس میں جاتا ہے تو پورا دن اس کا وہاں ضائع ہو جاتا ہے اپنے کام کے لیے۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنے جوان کو اتنا پاورفل بنائیں، اپنے جوان کو کوئی ایسی چیز دیں کہ وہ آگے آئیں اور ان معاملات کو خود فیس کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، ان سیاستدانوں کے محتاج نہ ہوں۔ بالکل سر، ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایجوکیشن اور ہیلتھ کا سیکٹر بلکہ IT کا سیکٹر ہے، اس کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ، ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں بھی آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ آج کل ماحول گلگت بلتستان کا ایسا بنا ہوا ہے کہ بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ فلاں اس پارٹی میں جا رہا ہے، فلاں اس پارٹی میں۔ کیا عنقریب ہم آپ کے بارے میں بھی ایسی کوئی خبر سنیں گے کہ مولانا آصف عثمانی صاحب ہے اس نے فلاں جماعت جوائن کر لی اور اگلے الیکشن اس انتخابی نشان کے ساتھ لڑیں گے؟
نہیں دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا، اس وقت جو ہے نا ماشاءاللہ شمولیتوں کے پروگرام دھڑا دھڑ جاری ہے، بالکل، لیکن ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میرے اندازے کے مطابق حلقہ انتخاب کے اندر اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھیں گے، حلقے کی عوام اور وہاں کے نوٹیبلز کے عوام کی رائے کو سامنے رکھ کر ان کا جو بھی بہترین مشورہ ہوگا میرے خیال سے وہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور حلقے کے عوام کے لیے اور حلقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل ایسا ہوگا. مولانا صاحب ابھی ہماری ریسنٹلی گلگت بلتستان کے اندر جو چیف منسٹرشپ ہے وہ چینج ہوئی ہے. ابھی ہمارے نئے چیف منسٹر حاجی گلبر صاحب ہیں. اس کی کیبنٹ اور اس کی حکومت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں آپ نے ماشاءاللہ بڑا بہترین سوال کیا ہے. حاجی صاحب چونکہ نئے چیف منسٹر بنے ہیں، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان کو تو چونکہ مبارکباد دے چکے ہیں. مبارکباد سے ہم ان سے یہ امید بھی کرتے ہیں چونکہ حاجی صاحب اس سے پہلے بھی اقتدار دیکھ چکے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین سے لے کر چیف منسٹرشپ کا سفر انہوں نے کیا ہے. وہ بہت دور اندیش ہے اور ان کی کیبنٹ بھی اس وقت جو مجھے لگ رہی ہے، کچھ تو پرانے چہرے ہیں، کچھ نئے چہرے ایڈ کیے گئے ہیں، وہ بھی اپنے دور کے کمپیٹنٹ لوگ ہیں. ہم ان سے بڑی امیدیں کرتے ہیں علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز وہ اپنا رول پلے ضرور کریں گے. اور چونکہ یہاں میں بات ضرور ایڈ کرتا چلوں، حاجی صاحب چونکہ حلقہ 1 سے ہی وہاں کے داماد بھی ہیں، آپ کے نالج میں ہوگا. حاجی صاحب بہتر سمجھتے ہیں ہمارے حلقے کی محرومیوں کے لیے. حاجی صاحب اپنے حلقہ انتخاب سے زیادہ میرے خیال سے ہمارے حلقے میں رہتے ہیں، تو میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی حاجی صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا وہ ایک نظر کرم ہمارے حلقے کی طرف بھی کریں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ العزیز بہتری ہوگی. سر میں آپ سے آخر میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارا حلقہ نمبر 1 ہے ہمیشہ سے اس کو مذہبی جنونیت کا درجہ دیا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جو ہمارا حلقہ ہے اگر آپ کو مینڈیٹ ملے تو آپ بلا تفریق تمام جو یوتھ ہیں یا جو جتنے بھی علاقے ہیں ان میں یکساں ڈیولپمنٹ یا جو بھی آپ کا ویژن ہو وہ یکساں ہو. سیکنڈلی میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے حلقے کے عوام بالخصوص یوتھ جو ہماری سب سے میجورٹی ہے ان کے لیے اگر کوئی میسیج کوئی پیغام آپ دینا چاہیں. جی انشاءاللہ العزیز میں شاہد صاحب آپ کے سوال کے بعد یوتھ کو پیغام دوں گا. انشاءاللہ العزیز ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم حلقے کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جتنا اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا اور توفیق دی، ہم اس کو بڑھ کر جو نا سب سے پہلے امن و امان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے پریکٹیکل طور پہ، اور اس کے بعد حلقے کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے لیے جو نا آپ کو کام نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز. منفی پروپیگنڈے نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پوائنٹ سیکورنگ ہوتی ہے، وہ دوسرے کینڈیڈیٹس ہر کسی کے آزاد ہے بندہ وہ کرتا ہے کہ جناب اس کو جو ہے نا نیچا دکھانے کے لیے. لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی میرا مزاج ایسا نہیں ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے کسی کے کردار پر انگلی اٹھاؤں. اور میں اس طرح جو ہے نا آج کے آپ کے پروگرام کی وساطت سے یوتھ کو میں کہنا چاہوں گا، میرے خیال سے یہ جو اس وقت وار چل رہی ہے یہ ایجوکیشن وار ہے، تو وہ اپنے ایجوکیشن کو فوکس کریں، ایجوکیشن پہ توجہ دیں، نہ کہ زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگائیں. وہ حلقے کے اندر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی علاقہ یوتھ جو ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے علاقے کے اندر امن و امان کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، امن و امان کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے لیے اس شخص کا انتخاب کریں. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے طبقہ ہیں، اس سے پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اب تو ماشاءاللہ اتنا ہو گیا کہ ووٹر جو ہے نا سیاستدان سے زیادہ قابل ہو گیا ہے، وہ سمجھدار ہے. بالکل ایسا ہے سر. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. مجھے اور مولانا آصف عثمانی صاحب کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.